الیکشن تو ہمارے یہاں ہمیشہ ہی متنازع ہوتے ہیں. 2018 میں بھی جس طرح کی پری پول ریگنگ ہوئی, پھر اس کے بعد RTS بٹھا دیا گیا. لیکن تجزیے کرنے والے ایکسپرٹس ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو 2024 میں پری پول تو چلیں ہوا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس نے ریکارڈ قائم کر دیا. ایسی دھاندلی کبھی نہیں دیکھی گئی. آپ کیا کہتے ہیں؟ 18 میں بھی یہی کہتے تھے. نہیں 18 وہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 18 بھی ایکسپیرینس کیا ہے, تو تب 24 نہیں ہوا تھا نا. سن لے نا, جب 13 کا الیکشن ہوا اس وقت بھی کہا گیا کہ جی دھاندلی تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن اس مرتبہ جو آروز کا الیکشن ہوا ہے اس میں تو ریکارڈ ٹوٹ گئے. صحیح, ٹھیک ہے جی, ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے. ہنگامہ ہوا, اپنا جو ہے وہ تحریک چلی, دھرنا ہوا 126 دن. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنا. جوڈیشل کمیشن نے کہا کہ نہیں, ریکارڈ وغیرہ کوئی نہیں ٹوٹے, لیکن دیر آر irregularities. اور انہوں نے ایک باقاعدہ جو ہے وہ انہوں نے ایک فریم ورک, ایک پوائنٹ وائز دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو ٹھیک کریں. الیکشن کمیشن کو اس طرح سے آپ توانا کریں, مضبوط کریں تاکہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. اس کے بعد 18 کے ہو گئے. 18 میں جو ہے وہ RTS بیٹھ گیا. اس وقت بھی کہا گیا کہ جی جو یہ دھاندلی ہوئی ہے نا اس کا تو کوئی جواب نہیں ملتا. یہ 35 سیٹیں اٹھا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو دے دی گئی ہیں اور ان کی حکومت بنا دی. یہ بات ہم کہہ رہے تھے. ہم نے جو ہے وہ احتجاج کیا, اسمبلی میں شور ڈالا, باہر شور ڈالا. ہمیں کہا گیا کہ دیکھیں اب ایک سسٹم جو ہے نا وہ بن گیا ہے, اسمبلی مارز وجود میں آ گئی ہے. آپ نے وزیر اعظم کا الیکشن لڑا ہے, آپ نے اسپیکر کا الیکشن لڑا ہے. تو جب ایک نظام وجود پذیر ہو گیا ہے تو اب آپ اس پہ رہتے ہوئے جو ہے نا اپنا احتجاج کریں. اور آپ انکوائری چاہتے ہیں تو دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنا تھا, کچھ نہیں بنا تھا. اب اس مرتبہ پارلیمانی کمیشن بناتے ہیں. ہم نے کہا چلے جی بہت اچھی بات ہے, پارلیمانی کمیشن بنا دیں. عمران خان صاحب نے پارلیمانی کمیشن بنایا. اس کے ذمے یہ لگا کہ ایک تو وہ 2018 کے الیکشن کے متعلق جو ہے وہ ویریفائی کرے گا کتنی دھاندلی ہوئی, کیوں ہوئی, کیسے ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ وہ یہ ریکمینڈ کرے گا کہ کس طرح سے آئندہ الیکشن کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن کے پاس کیا اختیارات ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ فری بھی ہو, فیئر بھی ہو اور الیکشن کمیشن مضبوط ہو. اس الیکشن کمیشن کی ایک میٹنگ ہوئی, پرویز خٹک صاحب اس کے سربراہ تھے, میں بھی اس کا ممبر تھا. اس کے بعد اس کی دوبارہ میٹنگ نہیں ہوئی. میں نے متعدد بار پرویز خٹک صاحب سے کہا, میں نے کہا خٹک صاحب اس کا اجلاس بلائیں. بھائی خان اجازت دے گا تو اجلاس بلاؤں گا, خان نے اجازت نہیں دی اجلاس بلانے کی. ٹھیک. اب اس کے بعد آ گیا جی 24 کا الیکشن. اب اس میں بھی کہتے ہیں کہ جی پچھلے ہر دفعہ پچھلا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے. ہر دفعہ ٹوٹتا ہے نا, آپ مان گئے ٹوٹتا ہے. اب کہا جا رہا ہے, اس وقت ہم کہہ رہے تھے تو کوئی نہیں مانا تھا, لیکن آپ مان گئے نا. اگر سب کہہ رہے ہیں تو ہم کیوں مانیں گے؟ اچھا, ہم صرف یہی بات ہے نا. بات بڑی سیدھی سی ہے نا. دیکھیں اب کہہ رہے ہیں جی پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے, ہر دفعہ پچھلا ریکارڈ ٹوٹ جاتا ہے. اب ہم بھی ان کو جو انہوں نے ہمیں کہا تھا, ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پارلیمنٹ وجود میں آ گئی ہے, وہاں پہ اسپیکر کا الیکشن ہوا, آپ نے حصہ لیا, ووٹ ڈالا. وزیر اعظم کا الیکشن ہوا, آپ نے حصہ ڈالا, ووٹ ڈالا, حصہ لیا. ایک نظام وجود پذیر ہو چکا ہے. ملک جو ہے وہ اس نظام کے تحت جو ہے وہ چل رہا ہے. آپ ٹریبیونلز ہیں, آپ سسٹم میں رہ کے اپنا احتجاج کریں اور معاملات کو جو ہے وہ چلنے دیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, ہمیں جو ہے وہ فوری طور پہ لیکن ایک فوری انصاف دیں. کہا جاتا ہے کہ جو 2018 والا الیکشن تھا اس میں 95 سیٹس تھیں, تھوڑا دھکا وکا لگایا, 15-20 اور لوگ جو ہے وہ شامل کیے گئے اور جو ہے وہ نمبر پورا کیا گیا, 115 تک جو ہے وہ پہنچ گئے. اس دفعہ لیکن کہا جاتا ہے, میں نہیں کہہ رہی, ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ 25-30 سے زیادہ تو نمبر تھا ہی نہیں. 3 گنا جو ہے وہ دھکا خوب لگایا گیا اور 3 گنا جو ہے وہ اس کو بڑھا دیا نہیں. گیا. اسی طرح سے 13 میں جو ہے وہ اس وقت یہ 10-12 سیٹوں کا کہہ رہے تھے, اب 18 میں 20-25 کا ہو گیا, جب 35 کا ہو گیا, تو اس مرتبہ 70 کا نمبر تو سیدھا سیدھا بنتا ہے. یہ نمبر بھی بڑھے چلا جا رہا ہے, بڑے چلا جا رہا ہے. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ قانون کہ الیکشن فری ہو, فیئر ہو, الیکشن کمیشن مضبوط ہو, یہ کس نے بنانا ہے؟ سیاسی جماعتوں نے, بالکل پولیٹیکل لوگوں نے. تو کیوں نہیں بیٹھتے یہ؟ اچھا یہ بتائیں
ٹھیک ہے، یہی تو ساری جنگ ہے کہ بیٹھتے نہیں ہیں. سب کو دھکا لگایا گیا، سیٹیں دلائی گئیں ان الیکشنز میں. آپ ہو گئے، خرم دستگیر ہو گئے، جاوید لطیف ہو گئے، کچھ اور پرومیننٹ لوگ ہیں. ان پہ یہ مہربانی نہیں کی گئی، آپ نے خود منع کر دیا یا ان کا موڈ ہی نہیں تھا مہربانی کرنے کا؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو نہ تو کسی نے ڈیورنگ الیکشن یہ کہا کہ جی آپ بتائیں دھکا آپ کو کس طرح سے لگانا ہے، نہ مجھے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی. اچھا. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر جب تک ان چیزوں کے اوپر آپ بیٹھ کے سچ نہیں بولیں گے نا، تو یہ آپ توقع کریں گے کہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے وہ سچ بولے. ایسے پھر کوئی نہیں بولتا سیاست میں. ایسے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ شروعات کر لیں سچ بولنے کی تو شروعات. ٹھیک ہے، بیٹھے وہ ہمارے سامنے بیٹھیں. یہ پچھلے 8 مہینے ہم نے بڑی کوشش کر کے جو ہے یہ مذاکرات شروع کروائے ہیں. ان کی مذاکرات میں ہر میٹنگ میں بس جی اگلی میٹنگ ہم نے نہیں کرنی، بس جی یہ کر لیا اگلی میٹنگ ہم نے نہیں کرنی. تو وہ ابھی تک جو ہے وہ اس بات کے اوپر اس کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے کہ یہ جو مسئلے ہیں یہ بیٹھ کے ہی طے ہونے ہیں. اس کے بغیر جو ہے جب تک پولیٹیشینز ان چیزوں کو بیٹھ کے طے نہیں کریں گے اس وقت تک اگر آپ کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ طے کر دے، وہ کیوں کرے گی جی؟ صحیح، بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں، الیکشن سے پہلے تک آپ لوگ کا بڑا اندازہ تھا، بڑے دعوے تھے 2/3 لے جائیں گے، 150 سیٹیں جو ہیں وہ لے جائیں گے. کیوں یہ دعوے کیوں تھے؟ کس بنا پہ تھے؟ کیا آپ لوگ سیاست دان ہیں؟ آپ کو آن گراؤنڈ آپ کو کیا پلس نہیں پتہ چل رہی تھی؟ کیا آپ لوگ کے ذہن میں کیا ایلوژن تھا کہ یہ سمبل لے لیا ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم تو وہ دیکھیں الیکشن کمپین کے کچھ اصول ہوتے ہیں. میں جب ہم نئے بار کے ممبر بنے تو وہاں پہ ایک الیکشن ہوا بار کا، تو ایک یوسف انصاری صاحب تھے، وہ الیکشن لڑ رہے تھے، بڑے دلچسپ آدمی تھے. تو وہ بڑے زور سے الیکشن لڑے. ہم نے ان کو بڑی بار سمجھایا کہ یار آپ کی پوزیشن نہیں ہے. تو جب الیکشن ہوا تو جیتنے والے نے کوئی 950 ووٹ لیے، ہارنے والے کو کوئی 800 کچھ ووٹ تھے. اچھا، اس کے ووٹ تھے 17. تو ہم نے اسے کہا کہ انصاری صاحب یہ آپ کیا کرتے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں ہارنے سے پہلے ہی ہار جاتا، میں پہلے ہی تسلیم کر لیتا کہ میرے ووٹ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ بڑی بات کہہ گئے آپ. الیکشن میں آپ نے اپنے ووٹر کے لیے، اپنے ورکر کے لیے، اس کو جو ہے وہ ریجنریٹ کرنے کے لیے، اس کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے آپ نے تو بات وہ کرنی ہوتی ہے کہ جس سے مجمع بات سنے اور مجمع جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہو. پھر بھی نہ اٹھ کھڑا ہوا، نہ بات سنی مجمع نے. الیکشن کے دن نہیں، دیکھیں نواز شریف بھی اپنی سیٹ ہار گئے. نہیں الیکشن کے دن یہ تو پھر ہمارے مخالفوں کا موقف ہے نا. مانسیرا سے تو ہارے نا، نواز شریف الیکشن جیتے ہیں، مانسیرا سے تو ہارے نا. ٹھیک ہے، منصیرہ سے ہارے ہیں تو پھر لاہور سے جیتے ہیں. تو وہ اگر ہارے گی آپ کہتے ہیں کہ ہم مانیں تو ہم مانتے ہیں، تو جہاں سے جیتے ہیں وہ آپ بھی مانیں. ٹھیک ہے، وہ تو چلے، اب جتنا دھکا لگاؤ. الیکشن ہمیں یہ معلوم تھا کہ یہ مشکل الیکشن ہے، معلوم تھا ہمیں یہ معلوم تھا کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی، اندازہ تھا ہاں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. لیکن الیکشن میں جو ہے وہ آپ اگر پہلے ہی شکست تسلیم کر لیں تو پھر آپ نے الیکشن لڑنا کیا ہے؟ آپ کو جوش جذبے کے ساتھ پوری محنت تبھی ہوتی ہے کہ جب آپ جیتنے کے لیے کریں. اگر آپ ہار کے الیکشن لڑیں گے تو وہ تو کوئی الیکشن نہیں ہوگا. تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں کہ اتنا جو ہے وہ پورے محنت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ جو ہے وہ نون لیگ نے الیکشن لڑا؟ یہ اس چیز سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ کیونکہ یہ تو جو ہے زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ آپ اتنے سیٹسفائیڈ تھے کہ وی آر ٹیکن کیئر آف، کہ آپ لوگ نے اپنی کوشش، اپنی ایفرٹ کوئی نہیں کی. دیکھیں اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہم اپنی انٹرنل میٹنگ میں بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ میڈیا میں کرنے والی تو نہیں ہوتی. لیکن ایک بات جو میں کر سکتا ہوں جی، کہ یہ الیکشن کا جو فرق آیا ہے نا، یعنی ہماری جو سیٹیں تھوڑی کم رہی ہیں وہ صرف آخری مہینے میں ہمیں نقصان ہوا ہے. آخری مہینے میں؟ بالکل. کس وجہ سے؟ میاں نواز شریف جب آئے اس دن پوری پارٹی میں جان پڑ گئی تھی.
ہمارا ہر شہر ہر قصبے سے بندے جو ہے وہ اپنے جوش اور جذبے سے مینار پاکستان پہنچے تھے. ہمیں چیلنج تھا کہ جی مینار پاکستان بھر دیں. اس دن مسلم لیگ نون نے پورا لاہور بھر دیا تھا. جی. ہوا یہ کہ جب ان کے پہلے کاغذات ریجیکٹ ہوئے یہ میڈیا پہ آ گئے. میڈیا پہ شور پڑ رہا ہے, ریڈ الرٹ چل رہا ہے کہ جو ان کے کاغذات چھین لیے, ان کے سپورٹر ان کے سیکنڈر اٹھا لیے, ان کے جو ہے وہ پرپوزر اٹھا لیے. وہ ان کو بڑی اس بات کی جو ہے وہ ملی ایک اہمیت, مائلیج ملا. بعد میں کسی کے کاغذات ریجیکٹ نہیں ہوئے. تو آخری مہینہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سزائیں جس طرح سے دی گئیں, سمبل لے لیا گیا, اس کا مائلیج مل گیا. کسی کی جو ہے وہ اپنا کاغذ ریجیکٹ ہوئے, سب کے پاس ہوئے اور سب نے الیکشن لڑا. اس کے بعد جو ہے وہ کمپین نہیں کرنے دینی جی, پھر سب نے کمپین کی. اس کے بعد جو کمپین تو نہیں کرنے دے رہے تھے, کارنر میٹنگز تک نہیں کرنے دے رہے تھے رانا صاحب, ایسی بات تو نہیں ہے. کارنر میٹنگز جو ہیں وہ سبھی نے کی ہیں, شور شرابہ زیادہ کرتے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگر کارنر میٹنگز نہیں کی تو پھر لوگوں کو نشان کا کیسے پتہ چل گیا؟ معاملہ یہ ہے کہ شور زیادہ میڈیا پہ یہ. اچھا, اس کے بعد جو ان کو 3 سزائیں ہوئی. دیکھیں آج ہماری یہ اسیسمنٹ ہے کہ ان سزاؤں سے ان کی مظلومیت اور جو ہے وہ اس بیانیے میں جو ہے وہ اضافہ ہوا, اور اس کو لوگوں نے جو ہے وہ ٹھیک محسوس نہیں کیا. تو یہ جو ایک آخری مہینے 1.5 مہینے کی الیکشن کمپین اسٹریٹجی ہے, اس اسٹریٹجی میں جو یہ قدم اٹھائے گئے یا اٹھے, انہوں نے ان کو مظلوم بنایا, ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا, اور ہمیں انہوں نے نقصان دیا, جس کا نقصان ہوا.